اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز۔ آج دو بڑی اہم نیوز ہیں۔ پہلی نیوز تو جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ کل جو ہے بہت بڑا ایک پروٹیسٹ ہونے والا ہے، اور تحریک انصاف اپنی ضد پہ اٹکی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پروٹیسٹ کرے گی ڈی چوک پہ، جو ان کے لیڈر نے کہا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ کل کسی بھی صورت میں ڈی چوک پہنچو اور پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو۔ اس پہ بات کریں گے۔ دوسری نیوز جو ہے وہ یہ پرسوں کے دن جو ہے وہ عالمی مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ہے ایک بہت بڑا اجتماع ہے کراچی باغ جناح پہ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو گائز چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب۔ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور بانی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے جو ہے وہ بڑی سختی سے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کو، رہنماؤں کو، پارٹی لیڈر سب کو کہا تھا کہ 4 اکتوبر کو جو ہے سب ڈی چوک پہنچو اور ڈی چوک پہ جو ہے احتجاج کرو، پروٹیسٹ کرو حکومت کے خلاف۔ تو اس پر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ کافی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ چلے جائیں میاں ولی، جو عمران خان صاحب کا گھر ہے میاں ولی، وہاں پر کافی احتجاج ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہوئے ہیں، آپریشن ہوا ہے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اس کے علاوہ جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا ہے، سڑکیں بند ہوئی ہیں، تو بڑا وہ ہنگامہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہوا ہے۔ تو گائز یہ تو 2 دن سے چل رہا ہے، 2 دن سے جو ہے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اپنی گلیوں سے محلوں سے نکل رہے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے رہبر جو قائد ہیں عمران خان صاحب، ان کا کہنا مانیں گے اور ان کے کہنے پہ چلیں گے، ہمارے لیے سب کچھ عمران خان صاحب ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ابھی مسلم لیگ نون نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پورے اسلام آباد میں جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہوگا، آپ کو کسی بھی صورت میں ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دی جائے گی، اور جو ہے اسلام آباد میں آئے گا، احتجاج کرے گا، تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کافی سختی بھی کر دی گئی ہے، لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا، اور جو ہے بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ تو گائز کل کی صورتحال کافی گڑبڑ لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو قیادت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک اچھے شہری ہیں، پاکستانی شہری ہیں، آپ پروٹیسٹ کے لیے اسلام آباد نہیں آئے، کوئی اور دن رکھ لیں۔ تو یہ بھی ایک بات کی گئی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ تو کسی بھی صورت میں وہاں پہنچیں گے۔ تو گائز کل کی صورتحال کافی غمگین لگ رہی ہے ڈی چوک والی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔ تو یہ تو ایک نیوز ہو گئی پروٹیسٹ کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں گائز دنیا کے سب سے بڑے اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، مبلغ اسلام اور مقرر، جن کے ہاتھ پہ 13 لاکھ مسلمانوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ گائز ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ جو ہے 13 سے کسی جو ہے الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگوں نے 11 لاکھ غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ۔ تو گائز یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ 11 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کو بولے کہ 5 اکتوبر کو جو ہے وہ باغ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کے برابر میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، سبھی جانتے ہیں اس بارے میں، سیاسی جلسے بھی وہاں پر ہوتے رہتے ہیں اکثر اوقات۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام ہے بہت بڑا، آپ کو بتایا تو جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی وہاں پر۔ لیکن گائز ایک بات میں بتاؤں، ایک بہت بڑا طبقہ ہو گیا کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے بڑا خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، میرے دیکھنے والے ویورز وہ بھی خوش ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے خوش نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب پاکستان میں کیوں آئے، نہیں آنا چاہیے تھا، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو ان سے میں ایک بات کہوں گا، آپ یہ بتائیں مجھے آپ کوئی ایسا اسکالر مولوی دکھائیں کہ جنہوں نے 11 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہو، کیا اس کی قابلیت کسی کے اندر ہے؟ نہیں۔ تو آپ کیوں چل رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے؟ وہ تو صرف نہ فرقے کی بات کرتا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ بات کرتا ہے دلائل کے ساتھ، صرف اور صرف
قرآن کی بات کرے گا، صحیح حدیث کی بات کرے گا، غیر مسلموں کی غلطیاں بتائے گا کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تو ایسا عالم تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو ذاکر نائک صاحب سے کیا اختلاف ہے مجھے بتائیں؟ نہ وہ لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے، نہ وہ فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، نہ وہ تعصب کی بات کرتا ہے، نہ وہ نفرت کی بات کرتا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے کس بات کی اتنی وہ ہے شکوہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک بہت اچھی شخصیت ہے میرے خیال سے۔ تو گائز یہ دو بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔